یہ جو دو نمازیں ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، یہ بھی جسے مل جائیں اور جماعت کے ساتھ مل جائیں، یہ اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا اور انہیں باجماعت ادا کر کیا اور اس پر التزام پورا کیا، اہتمام کیا، ان نمازوں کو ترک نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، قضا نہیں کیا، تو ان دو ٹھنڈی نمازوں کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اور عصر کی نماز کے متعلق بھی بہت خصوصی طور پر اشارہ کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، یہ درمیانی نماز یا صلاۃ العصر، یہ عصر کی نماز، اور عصر کی نماز جس پہ ڈائری والے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، درمیانی نماز ہے، دو نمازیں رات کی، دو نمازیں دن کی، درمیانی نماز عصر کی نماز۔ ڈائری والے ڈائری لے کے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ من فات له الصلاۃ العصر فقد قتل مالہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز ضائع ہوگی اس کا گھر بار لٹ گیا، اس کے گھر میں چور پڑ گئے، ڈاکو پڑ گئے۔ ایک ہمیں نظر نہیں آتے چور نہ ڈاکو نظر آتے، جس کی عصر کی نماز، دیگر کی نماز رہ گئی۔ اس لیے یہ نمازیں جو ہے نا، اہمیت تو ہر نماز کی بڑی ہے، لیکن یہ نمازیں ان کے خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص اہتمام۔ اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، میں کچھ اور ہی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن نماز کی بات آ گئی۔ آج یہ جو ہم پر مصائب و آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، کوئی کرونا کی شکل میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہیپاٹائٹس کی شکل میں ہے، کوئی جناب ڈینگی کی شکل میں ہے، کوئی پتہ نہیں کس شکل میں ہے، ہاں جی، یہ سب کچھ جو ہے یہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج اگر امت مسلمہ قرآن کریم کا التزام کر لے، نماز کی پابندی کر لے، اور اللہ کے گھر 500 وقت اذان سن کے حاضری دینا اپنے اوپر لازم کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ خوش نصیب وہ خاندان ہے، خوش نصیب وہ فیملی ہے، خوش نصیب وہ گھر ہے جہاں بچے بھی نمازی ہیں، خواتین بھی نمازی ہیں، بزرگ بھی نمازی ہیں، اور بد نصیب وہ گھر ہے جس گھر میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نماز کی پرواہ نہیں کی جاتی، پڑھی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی، آئے کھانا کھایا سو گئے، یا ٹی وی دیکھتے ہوئے سو گئے، ہاتھوں میں موبائل ہے، فحاشی اور یعنی گانے، موسیقی، ٹک ٹاک، بس یہ سب سے بری دوستی موبائل کی دوستی ہے۔ آج ہم سمجھتے جی بری صحبت سے بچنا چاہیے، بری صحبت ہوتی ہے کہ جو چور ہو، ڈاکو، فراڈیا، بے ایمان، نشئی، اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھائی آج چور ڈاکو جو ہے نا، زانی، شرابی، نشئی، ان کی صحبت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب تو مسئلہ موبائل کی صحبت کا ہے۔ یہ جان موبائل سے جان نہیں چھوٹ رہی، یہ بہت بری صحبت ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اولاد اوپر کمبل لے کے بستر میں کیا کچھ دیکھتی ہے، اسے کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ ایسے لوگوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ جنہیں 60,000، 70,000، 80,000 تک تنخواہیں ملتی ہیں،
ڈیوٹی لگائی گئی ہے مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے کی، اڑیانی پھیلانے کی. وہ ساری رات وہ موبائل پر میسج کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، اور ان کو پیچھے سے تنخواہیں ملتی ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی تنخواہیں ملتی ہیں. سب سے بری دوستی موبائل کی دوستی ہے. میرے پاس بھی جیب میں موبائل ہے، یہ دیکھو. لیکن میرے عزیز دوستوں، جتنا ہو سکے کم سے کم استعمال کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے بچا جائے. بہت نقصان دہ، بڑی بری صحبت ہے موبائل کی صحبت. اور جب ہم اللہ کے گھر میں حاضری دیتے رہیں گے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی طہارت فرماتا رہے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، ذرا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک عمل کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مومن. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے. دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہے. اور آپ نہیں سمجھتے جنت کیا چیز ہے؟ ایک ہی جملے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کے لیے وہ نعمتیں تیار کیے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اور میرے بندے میں نے تیرے لیے وہ نعمتیں تیار کیے، وہ نعمتیں تیار کیے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل کے اندر وہ نقشہ نہیں بنا جو میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی جنت ہوگی، گراسی پلاٹ ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، بہترین کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، وہاں ہماری بیویاں ہوں گی اور بڑی عیش کی. اور میرے بھائی ہمارے تصور میں بھی وہ جنت کتنی اعلیٰ ہے. ایک دوپٹہ جنت کی ہو جو اپنے سر پہ لیتی ہے، اوڑھنی، وہ اتنی قیمتی ہے. وہ اوڑھنی، وہ دوپٹہ آپ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں قاری صاحب وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اللہ ہی جانتا کس چیز کا بنا ہوا ہے، اللہ کو پتا ہے. وہ اتنا قیمتی دوپٹہ ہے کہ ساری دنیا، سارے ملک، بینک بھی شامل ہے، زمین نے پتہ نہیں کیا نیلام کر دیا جائے، اس ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے، اور جو دوپٹہ لینے والی آپ کی جنت کی بیوی آپ کی حور ہے، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اور آپ سے ان کا نکاح بھی کر دیا گیا ہے، آپ کی بیویاں بنا دیا گیا ہے، اور وہ خیموں کے اندر اللہ کے حکم سے محصور ہے. خیموں کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے. کیا کہنے جنت کی نعمتوں کے آپ معمولی سمجھتے ہیں. الا ان صلاۃ اللہ ہی الغالیہ. اللہ کے نبی اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا بڑا ہے. وہ تو اللہ میں مفت میں دے رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میرے بندے تو دنیا کے 4 دن میری مرضی سے گزار لے، آخرت تیری بہتر میں بنا دوں گا، اور ایسی نعمتیں دوں گا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. سونے چاندی کی بلڈنگیں ہوں گی. سبحان اللہ کہتے، ایک ہی سونے کی ایک چاندی کی، کستوری کا لگا سیمنٹ، اصلی کستوری تو ملتی نہیں ہے، اتنی مہنگی. اور جو خیموں کا جو بلڈنگوں کا فرش ہوگا، جو سڑکیں ہوں گی جنت کی، وہ زعفران کی، 5000 روپے تولہ زعفران، وہ بھی اصلی نہیں ملتی، 5000 روپے تولہ. اور جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی، سارے فرش جو خیموں کے وہ زعفران کے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ایک خیمہ اتنا بڑا ہوگا اللہ 60 میل لمبا ایک خیمہ. یہاں سے اس صاحب کا نام کھارک ہے، کھارک سے لے کے پھول نگر بھائی پھیرو تک 60 میل بنتے ہیں. شاید 60 میل نہ بنے، تھوڑا ہو، لیکن 60 میل پھول نگر تک بھائی پھیرو تک، وہ ہمارا پرانا شہر ہے. بھائی پھیرو تک 60 میل اور اتنا لمبا ایک خیمہ. سبحان اللہ کہتے. اور وہ خیمہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کے گندے نالے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس خیمے کے اندر ہر نعمت، اللہ اللہ، ہر نعمت اس جنت کے اندر. کسی جگہ پر شراب کی نہریں، کہیں پانی کی نہریں، کہیں شہد کی نہریں، کہیں دودھ کی نہریں. اور آپ جا کے لے کے گلاس کٹورا پکڑ کے پیالہ پکڑ کے پینے کی زحمت بھی گوارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کے دل میں خیال آیا شہد پینا چاہتا ہوں، دودھ پینا چاہتا ہوں، میں شراب پینا چاہتا ہوں، پانی پینا چاہتا ہوں. ابھی دل میں خیال آئے گا 80,000 نوکر اللہ ایک جنتی کو عطا فرمائے گا. وہ 80,000 نوکر جو ہوں گے ان کی عمریں بھی میں بتا دوں، 11 سے 12 سال تک ان نوکروں کی عمریں ہوں گی. 80,000 ہوں گے 11 سے 12 سال تک. اور دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے یہ تو بادشاہوں کی اولاد ہے. سبحان اللہ، وہ آپ کے نوکر ہوں گے. دل میں خیال آئے گا یا اللہ شراب کا پیالہ پینا چاہتا ہوں، پیالے کٹورے گلاس بھی سونے چاندی کے ان کے ساتھ ہیرے موتی جڑے ہوئے. ابھی دل میں خیال آئے گا اسی وقت پیالہ آپ کے پاس، کٹورا آپ کے سامنے آ جائے گا. پی لو جتنا پینا ہے، باقی سب ختم. اور اسی طرح پھلوں کا خیال آئے گا. اتنی ٹہنیاں بھری ہوئی پھلوں سے، لدے ہوئے پھلوں سے، درخت بڑے بڑے سایہ دار، اتنے سایہ دار ہوں گے. عربی گھوڑا بچپن سے لے کے جوانی تک دوڑتا چلا جائے، ایسے ایسے درخت بھی ہوں گے. وہ گھوڑا تھک جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس درخت کی ٹہنی ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اتنے بڑے لمبے لمبے سایہ دار درخت پھلوں سے جھکے ہوئے، پھلوں سے جھکے ہوئے. ابھی دل میں خیال آئے گا جہاں جنتی ہوگا اس درخت کی ٹہنی وہاں پہ جھک جائے گی. جتنا کھانا ہے تازہ کھا لو، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تازہ بتازہ جو کھا لیا، باقی واپس چلا گیا. دل میں خیال آئے گا یا اللہ فلاں پرندے کا بھنا ہوا گوشت اور بہترین مسالے لگے ہوں. خیال آئے گا، کہنا نہیں پڑے گا، درخواست دینی نہیں پڑے گی، اور کسی ہوٹل کا بل بھی نہیں دینا پڑے گا. خیال آئے گا جہاں سونے چاندی کے پلنگ پہ جنتی بیٹھا ہوگا، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ سونے کا دشت وہاں پہ آ جائے گا. لو جی کھاؤ پیو. اگلا مسئلہ ہو گیا جو ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں مسئلے ہوتے ہیں. گٹر بند ہو گیا جی، نالی خراب ہو گئی ہے جی، اس کا پانی میری نالی میں، میرا پانی اس کی نالی میں. لڑائی جھگڑے یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک خوشبو والا ڈکار آئے گا، جو کچھ جنتی نے کھایا ہے ہضم ہو جائے گا. اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. 35 سال جنتی کی عمر اور 22 سال کے قریب جنتی عورت کی عمر. اور جو نیک جنتی عورتیں ہوں گی ان کا حسن جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا، ان کا لباس بھی بڑھ کر ہوگا، ان زبان بھی بڑھ کر ہوگا. کیا کہنے جنتی عورتوں کے، اللہ ان کو جنت کی حوروں کی سرداری عطا کرے گا. کیا بات ہے جنت کی. اللہ میرے اللہ فرمائے کہ میرے بندے مانگ، تو نے زندگی میں نمازیں پڑھی مجھ سے ڈرتا رہا، روزے رکھے مجھ سے ڈرتا رہا، تلاوتیں کی مجھ سے ڈرتا رہا، صدقہ خیرات کیا مجھ سے ڈرتا رہا، مجھے دیکھا نہیں ہے. آج جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں. جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، مولا کریم کیا بات ہے تیرے حسن کی.
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول رب کو ساری دنیا جنت میں کیسے دیکھے گی؟ فرمایا کیا سوچتی ہو رب کے بارے میں؟ رب کی قدرت عجیب و غریب ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا ہو، بادل بھی نہ ہو، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، چاہے سعودیہ میں ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو، اور لندن میں ہو، پاکستان میں، انڈیا میں دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح رب کو سارے جنتی دیکھیں گے۔ اور اللہ جنتیوں سے ہم کلام بھی ہوگا، اور سنا بھائی اور نیلیا کی حالی فتح ممدہ ٹھیک ہے جاتا۔ فرمایا بلے بلے تو میری جنت میں ایسے کر رہا ہے۔ ہاں یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ۔ فرمایا یہ بتا جنت میں کیسے آ گیا؟ یا اللہ تیری رحمت سے آ گیا۔ فرمایا یا اللہ تو فرافرا تو نے جرم نہیں کیا تھا، گناہ نہیں کیا؟ یا اللہ میں نے کیا تھا، تو نے کہا تھا کہ معافی مانگ لو، میں نے معافی مانگ لی، تو نے معاف کر دیا۔ اب فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے تو میری جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات! میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو اب میں تم پہ ایک اور انعام کرتا ہوں، تم نے میرا دیدار کر لیا، میں تم پہ ایک اور انعام کرتا ہوں۔ وہ میرا انعام یہ ہے کہ دنیا میں ہر چھوٹی موٹی بات، ہر موڑ، ہر چوک میں کوئی نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، غلطی ہو جاتی، پکڑ ہو جاتی، ازمائش، پریشانی، دکھ، میں ناراض ہو جاتا۔ آج میں رب اعلان کرتا ہوں کہ جنت میں کسی جنتی پر کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ خوش ہی رہوں گا۔ یہ میری بہت بڑی نعمت۔ یہاں ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، رب نہ ناراض ہو جائے، وہاں پر رب کہے گا میری ناراضگی کا سوچو بھی نہ۔ اور جس میں ہے جنت جانا کر لو تیاریاں، بیڑا محمد والا زندہ بے اتاریاں، جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا، عمل بغیر بھائیا سب جھوٹیاں یاریاں، جس میں ہے جنت جانا کر لو تیاریاں۔ اور میں دعا کرنے لگا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، میرے ساتھ آمین کہنا ہے۔ آؤ رل حج نو چلیے، بوائے اللہ دا ملیے، آمین آمین کہہ دو، آمین انشاءاللہ دور روشن سب بیماریاں، جس میں ہے جنت جانا۔ اور آؤ مدینے چلیے، ایسے مہینے چلیے، آمین کہو، آؤ مدینے چلیے، ایسے مہینے چلیے، بٹھاوے سونا پھر نہ ہلیے، اے جے خبرداریاں، جس میں ہے جنت جانا کر لو تیاریاں، جس میں ہے جنت جانا کر لو تیاریاں۔ تو میرے جی دوستو آج موقع ہے نماز پڑھ لی جائے، آج موقع ہے قرآن کی تلاوت کر لی جائے، آج موقع ہے چند روزہ اور چند سانسوں پہ مبنی یہ زندگی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آج موقع ہے، آج اللہ سے توبہ کرنے، معافی مانگنے، گڑ گڑائیں، التجائیں کریں، خشوع خضوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، توبہ کرنے، نیک عمل اختیار کرنے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا تیرا کام ہے، تیری زندگی کو بھی جنت بنا دینا میرے رب کا کام ہے۔ میدان کے اندر قربان جائے میں تمہیں
آخری باتیں کہہ کے میں اجازت چاہوں گا. قربان جائے جن لوگوں کو جنت کی قدر تھی، جن لوگوں کو میرے نبی کی قدر تھی، جن لوگوں کو روزہ نماز ایمان کی قدر تھی، جن لوگوں کو توحید و سنت کی قدر تھی، اور میں بتاؤں ان لوگوں کا حال کیا ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی بڑے چادر لوگ، غصے کے اندر ایمان والوں کو تکلیفیں دینے والے، پریشان کرنے والے. ایک دفعہ ابو جہل کو خبر پہنچی ایک خاندان نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت جان پذیر ہوگی ان کے سینوں. ابو جہل کہنے لگا کون؟ کہ یہ ایک خاندان ایک فیملی ہے. فرمایا پکڑ کے لاؤ. بڑا چاپر غصے کے اندر انہیں لاؤ پکڑ کے. چوک میں چوراہے میں گرفتار کر کے لایا گیا. کہا محمد کی محبت چھوڑو گے کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہنے لگا نبی کا کلمہ چھوڑو گے کہ نہیں؟ کہا نہیں. کہنے لگا پھر تمہیں پتہ ہے میں تمہارا انجام کیا ہے؟ کہا ہمیں پتہ ہے انجام موت ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ چند گھڑیوں کی زندگی، چند گھڑیوں کی موت سانس نکل گیا، ختم ہو گیا، آخر ہماری ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں ابو جہل ہوں. اپنے کلیدوں کو کہتا ہے اس عورت کے کپڑے اتارو، کپڑے اتارو، کپڑے اتار دیے. کہا اونٹ لاؤ، 2 اونٹ لائے گئے. کہنے لگا ایک اس کی ٹانگ اس کے ساتھ باندھو، اس کو مشرق میں دوڑا دو، دوسری ٹانگ ادھر اس سے باندھو، مغرب میں دوڑا دو. اور دوڑانے کے بعد کہنے لگا سمیہ آپ کو پتا ہے جب یہ منظر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا مجھے پتا ہے کہ پھر موت ہے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، 2 ٹکڑوں میں بن جائے. کہا آج بھی میں کہتا ہوں محمد کی محبت چھوڑ دو، دین اسلام چھوڑ دو، میری بات مان لو، ورنہ تیرے خامد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تیرے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ایسی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی. حضرت سمیہ مسکرانے لگی. کہاں مسکراتی ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا کہ چند منٹوں کے بعد تیری موت ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مجھے موت کے بعد جنت میں میرا گھر نظر آ رہا ہے، اور تیرے اوپر اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ کا ٹھکانہ. امام الانبیاء کا گزر ہوا، میرے نبی کا گزر ہوا، دیکھا خامد کو بھی تکلیفیں، بیٹے کو بھی تکلیفیں، اور بیٹے کی ماں کو بھی تکلیفیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرما رہے تھے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ. یاسر کے خاندان صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ. ان لوگوں کو قدر تھی، ان لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت تھی، ان لوگوں کو نماز مسجد مدرسے کی قدر تھی، ان لوگوں کو دین ایمان کی قدر تھی. ہمیں کیا قدر ہے؟ ہم نے تو کھا لیا، سو لیا، کباب ٹکے کھا لیے، صبح نہ فجر کی فکر، نہ زور کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی. حالانکہ یہ نمازیں ہمارے پہلے کے لیے ہیں. آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ وہ 5 وقت اپنا منہ اور چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں. اللہ بندتا بیدار جنت جانا ہے، کل نبی نال پیار جنت جانا ہے. سبحان اللہ. خاتو رب دا ہر ویلے مل کو دربار جنت جانا ہے، اور اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمل دربار جنت جانا ہے، بن جتا بیدار جنت جانا ہے. اور باپ مشرک، دیکھو صحابہ پر امتحان، لیکن ایمان کی حفاظت کیسے. باپ مشرک بیٹا کا دل سونے دا، لیا وہ جے پیار جنت جانا ہے. اور پنجے ویلے اللہ کے کر حاضر ہو، حاضری دو گے انشاءاللہ. پنجے ویلے اللہ کے کر حاضر ہو،
اور جے تو سردا جام نبی تو پیلائے پینے چاہتے اللہ سب کو نصیب فرمائے جے کو سردا جام نبی تو پیلائے کر سنت نال پیار جے جنت جانائے بن جاتا بیدار جے جنت جانائے آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ اللہ جن لوگوں کو دین کی قدر قرآن کی قدر نماز کی قدر ایمان کی قدر میرے نبی کی سچی محبت کی قدر ہے ان کا حال دیکھ لیے ایک عظیم صحابی ہے نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے مکے میں رہنے والے پتہ چلا میرے نبی مدینے میں چلے گئے صحابہ بھی مدینے میں چلے گئے ابو بکر صدیق بھی مدینے میں چلے گئے انہیں فاروق عثمان علی سب مدینے میں بھی مدینے میں جانا چاہتا ہوں رات پروگرام بنایا صبح بیوی کو تیار کیا بچے کو تیار کیا سواری تیار کی کچھ دمڑیاں لی اور نکلنے لگے ابو جہل اینڈ کمپنی روک لیا کہاں جا رہے ہو مدینے میں جا رہا ہوں کہاں مدینے نہیں جا سکتے کہاں میں میرا ایمان ہے دین ہے مذہب کی آزادی ہے میں نے جانا کہا جانے تو اکیلے چلے جاؤ یہ بچہ ہمارا ہے یہ بیوی بھی ہماری ہے ہمارے شہر کی ہے یہ ساتھ نہیں جائیں گے انہوں نے بچے کو بھی روک لیا اور ان کی بیوی کو بھی جیبیں خالی کر لی کوئی پیسہ نہیں جانے دیا روک لیا گھر پہ قبضہ کر لیا پکے باغات ان کے پھل حویلیوں پہ قبضہ کر لیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں سب کچھ چھین لو مجھے پرواہ نہیں ہے ساری دنیا بھی چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے پر محمد کی محبت نہ جائے کئی دنوں کا پیدل سفر سواری بھی چھین لی اونٹنی چھین لی پیدل عبد الرحمن مدینے میں پہنچ کے ظہر کی نماز کا سلام پھرا میرے نبی کی نظر پڑی عبد الرحمن جی آگے ہو جی میں آ گیا فرمایا کیسے آئے ہو آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے رسول کیا بتاؤں میں کیسے آیا ہوں جب نکلنے لگا ہجرت کا ارادہ کیا انہوں نے میری سواری بھی چھین لی بچہ بھی چھین لیا بیوی بھی چھین لی پیسے بھی دے دیے حویلی بھی سب کچھ خالی آ گیا میرے نبی فرماتے عبد الرحمن پریشان نہیں ہونا اگر تم نے دین ایمان بچائے تو سب کچھ بچائے صحابہ انصاری صحابی تیار ہو گئے اللہ کے رسول میری دو بیوی ہیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں عبد الرحمن کی شادی کر دیجیے ایک کہتا ہے میری دکان ہے دو چار دکانیں ایک دکان ان کو دے دے میرے دو مکان ہیں ان کو دے دے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کچھ نہیں لینا چاہتا بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے میں خرید و فروخت کا بڑا ماہر ہوں مجھے تجارت بہت پسند ہے میں کسی سے کچھ نہیں لینا چاہتا مجھے خرید و فروخت و دکانداری جو ہے یہ مشورہ بہت پسند ہے قربان جائے عبد الرحمن نے نماز بھی نہیں چھوڑی دین بھی نہیں چھوڑا نبی کی محبت بھی نہیں چھوڑی اور کاروبار بھی نہیں چھوڑا کاروبار کرتے کرتے ایک وقت آیا مدینے کے تاجروں میں عبد الرحمن کا نام پڑ گیا دین بھی دے دیا دنیا بھی دے دیا اللہ سب کچھ دے دیا نبی پر قربان کرنے پر نبی کی محبت سینے میں بیٹھ گئی ان لوگوں کی سچی محبت ہماری کیا محبت ہے ہماری تو محبت ہے میں سچ کے یا رسول اللہ بس کہہ کے گھروں میں گئے نہ فجر نہ زور نہ عصر نہ قرآن ترجمے کے ساتھ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا ہوں میں اور مجھے پتا 9 میں جواب آئے گا کسی سے میں پوچھو آپ روزانہ کتنے پارے قرآن پڑھتے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا دیندار گھرانہ تھا میں نے کہا آپ کتنے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں کہنے لگے جی کئی سال ہو گئے میں تو ایک پارا بھی نہیں پڑھ سکا اس موبائل نے آگے وہ کام دکھا دیا ہے کہ قرآن سے بھی دور کر دیا مسجدوں سے بھی دور کر دیا کئی سال ہو گئے قرآن نہیں پڑھا اللہ کے بندے کیا بنے گا قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈی ایک اللہ نال یاری ہے ساڈا رہبر نبی غفاری ہے قرآن دی دولت پیاری ہے ساڈا خالق مالک اللہ ہے اسی اس دا پڑھیا پلا ہے
سانو او دے درد تسلائے ساڈا داتا اللہ ہی کلائے او رازق نوری ناری ہے قرآن دی دولت پیاری ہے اللہ اللہ یہ قرآن کلام ربانی ہے سنے اللہ دی نشانی ہے جنہیں گیتا یاد زبانی ہے او دی جنت بچ میں مانی ہے او دا مرتبہ سب تو بھاری ہے اور ان پڑیا لذت آندی ہے ہر دور مرض کھو جاندی ہے یہ دی قرات ہر نو بھاندی ہے کلا خالق نال کراندی ہے ان دی پڑیا دور بیماری ہے قرآن پڑھ کے دیکھ تیرا کرونا ختم ہو جائے گا قرآن کی طرف نہیں آ رہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے تو میرے جی دوستو یہ جو بچے پڑھنے والے نورانی قاعدہ اور رحمانی قاعدہ یسر القرآن پیاری سب پیاری دعائیں نخبت الاحادیث اور حسن المسلم قرآن یاد کرنے والے انہیں معمولی سمجھا ہے بیکار لوگ ہیں جی یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی کام ہے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی اور وہ سارے لا رہے ہیں بچے بھی سارے لا رہے ہیں الف با تا سا جیم ہا کا یہ کوئی کام ہے انہیں منہ کھوکھا پا کے تو انہیں پتہ لگے کہ انجھے کام کریں گھر میں بیٹھے با تا کی جاتے اور اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا ان کا مقام کیا ہے جب کوئی بچہ اپنے گھر سے پارا لے کے حدیث کی کتاب لے کے نورانی قاعدہ لے کے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پیر بچھاتے ہیں تمہیں کیا پتا اس بچے کے ماں باپ اس کو پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ پوچھ رہا ہے تو رب سے پوچھو جب ساری دنیا کے سامنے اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت کا تاج پہنائے اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوتی سبحان اللہ سبحان اور پوچھیں گے لوگ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا پیارا جنت کا تاج ملا ہے آج سورج کی بھی روشنی نہیں اللہ فرمائے گا یہ نہ بادشاہ ہے نہ نبی ہے یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی توفیق بخشے اور ہماری حاضری قبول فرمائے ہمارے دلوں میں نماز دین قرآن حدیث کی محبت پیدا فرمائے تاکہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.